नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम मुहतशम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन इस्लामिक टीचर में खुश आमदीद। आज आप दोस्तों के लिए बड़ा ही नॉलेज लेकर हाज़िर हुए हैं। वो ये है कि औरत का उम्रा करने का मुकम्मल तरीक़ा। देखिए, सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ खाना काबा है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है। बैतुल्लाह शरीफ खाना काबा, बैतुल्लाह शरीफ जो अल्लाह ताला का घर है, मक्कातुल मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम के साथ वाक़या है। सबसे पहले बैतुल्लाह शरीफ के कोनों की बात करेंगे और उसके बाद जहाँ से तवाफ़ शुरू किया जाता है उसकी बात करेंगे। ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं बैतुल्लाह शरीफ, इसके जो कोने हैं, रुकने शामी है, रुकने इराक़ी है, रुकने यमानी है। किस निस्बत से नाम रखे गए हैं? रुकने शामी वो कोना है जो शाम की तरफ है। रुकने इराक़ी वो कोना है जो इराक़ की तरफ है। रुकने यमानी वो कोना है जो यमन की तरफ है। रुकने अस्वद उस कोने को कहते हैं जिसके साथ हजर अस्वद मुअल्लक़ है। हजर अस्वद के साथ जो खाना काबा का दरवाज़ा है, इसको बाब काबा कहते हैं। सामीन किराम, जो हजर अस्वद और बाब काबा के दरमियान में दीवार आती है, इसे मुल्तज़म कहते हैं। इसके साथ लिपट कर दुआ करना ये मसनून है। दुआ की कबूलियत की अलामत और निशानी है। और हजर अस्वद के बिल्कुल सामने, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये तवाफ़ शुरू करने की जगह है। यहाँ से तवाफ़ शुरू किया जाता है और यही हजर अस्वद के सामने से तवाफ़ शुरू किया जाता है और तवाफ़ दाएं से बाएं किया जाता है। इसमें 7 चक्कर जो हैं ये पूरे किए जाते हैं। हर बार जब ये हजर अस्वद के सामने आएँ तो ज़रूरी है कि हजर अस्वद का बोसा लिया जाए, इसको चूमा जाए। लेकिन एक बात याद रखें, अगर रश ज़्यादा है, लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम है, तो फिर बोसा देने के लिए या चूमने के लिए आपको ऐसे आलम में हजर अस्वद का बोसा लेने के लिए हजूम में दाखिल होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि आप दूर से ही इशारे के साथ या किसी स्टिक वगैरह के साथ आप हजर अस्वद की तरफ इशारा करके उसका बोसा ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा चक्कर होगा, तीसरा चक्कर, चौथा चक्कर, 7 चक्कर जो हैं ये आपने मुकम्मल करने हैं। और उसके साथ साथ ये रुकने इराक़ी के साथ छोटी सी दीवार नज़र आ रही है, इसको हतीम काबा कहा जाता है। इसके लिए ज़रूरी बात यह है कि जब आप तवाफ़ कर रहे हों, दौरान तवाफ़ आप इसके अंदर दाखिल ना हों। लेकिन जब आपका तवाफ़ मुकम्मल हो जाए तो यहाँ पर आप चले जाएं, यहाँ पर जाकर नवाफ़िल अदा करें।
اور دعا کریں۔ یہ قبولیت کی جگہ ہے، اس جگہ اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد بالکل یہ حتیم کعبہ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں میزاب رحمت، یہ خانہ کعبہ کا پرنالہ ہے۔ جب بھی بارش ہوتی ہے یا اس کو خانہ کعبہ کو دھویا جاتا ہے تو اس کا پانی جو ہے یہ میزاب رحمت والا پانی یہ نیچے آتا ہے۔ اس میں شفا ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حتیم کعبہ میں نوافل ادا کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آ جائیں، یہاں پر 2 رکعت نوافل ادا کریں گے۔ یہاں پر نوافل ادا کرنا ضروری اور لازم ہے۔ اس کے بعد سعی کی طرف جائیں گے۔ سعی جو ہے یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑا جاتا ہے، اس کے 7 چکر پورے کرنا ہوتے ہیں۔ صفا سے شروع کریں گے، مروہ تک 1 چکر ہوگا، مروہ سے پھر صفا تک 1 چکر ہوگا، ایسے ہی صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ 7 چکر جو ہیں یہ مکمل کریں گے۔ اور درمیان میں ایک ایسی جگہ بھی آتی ہے جہاں پر آج کل یہ گرین لائٹس کا انتظام کیا گیا ہے، وہاں پر ضروری ہے کہ مرد حضرات دوڑ لگائیں، تیزی سے چلیں۔ یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کو ادا کیا جاتا ہے، لیکن جو ہماری بہنیں ہیں، خواتین ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر دوڑ لگائیں، وہ اپنی حالت میں ہی چلتی رہیں گی۔ جب یہ 7 چکر صفا اور مروہ کے درمیان مکمل ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد جو آخری کام ہے وہ ہے تقصیر یا حلق کروانا۔ جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بالوں کو تقصیر کروائیں، یعنی کہ چھوٹے کروائیں، یا بالکل سر کے بال سارے ہی ترشوا دیں۔ بلکہ بہترین اور افضل کام یہ ہے کہ آپ تقصیر نہ کروائیں بلکہ حلق کروائیں، کہ مکمل سر کے بالوں کو آپ ترشوا دیں۔ لیکن جو خواتین ہیں ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پورے سر کے بال ترشوائیں یا تقصیر کروائیں۔ ان کے لیے ضروری بات یہ ہے، کیونکہ عورتوں کے بال جو ہیں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، اس بنا پر ان کے لیے ضروری ہے کہ بالوں کو چوتھائی جو ہے یہ حصہ اپنے ترشوانا ہے۔ مثلا سارے بالوں کو اکٹھا کر کے ایک پور کے برابر جو ہے یہ ترشوایا جائے گا، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ یہ آپ کا عمرے کا آخری رکن ہے۔ دوبارہ سماعت فرما لیں، سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہوا ہوں یا حاضر ہوتی ہوں۔ یہ پہلا رکن ہے۔ اس کے بعد احرام باندھنا ہے۔ احرام جو ہے یہ مردوں کے لیے 2 کپڑے ہیں جو زیب تن کرنے ہیں، لیکن خواتین کے لیے سادہ لباس، سلا ہوا لباس یہ پہننا ضروری ہے۔ احرام کی حالت میں مردوں کے لیے ضروری ہے کہ سر بھی ننگا ہو،
چہرہ اور ہاتھ بھی ننگے ہوں، اور خواتین کے لیے ضروری ہے کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ کسی قسم کے کپڑے سے یا ماسک وغیرہ سے نہ ڈھانپا جائے، بلکہ بالکل خواتین کا چہرہ جو ہے یہ احرام کی حالت میں عیاں ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے۔ دوران طواف بھی اپنا چہرہ کھلا رکھیں گی۔ اس کے بعد طواف کعبہ کریں گی۔ اس کے بعد سعی کریں گی صفا اور مروہ کے درمیان۔ اس کے بعد حلق یا تقصیر ہے، لیکن جو خواتین کے لیے ہے وہ صرف اور صرف تقصیر ہی ہے۔ ایک پورے کے برابر اپنے جو بال ہیں یہ ترشوائیں گی۔ یہ رکن ادا کرنے کے بعد عمرہ جو ہے یہ مکمل ہو چکا ہے۔ عمرہ کے دوران یہ تلبیہ کے الفاظ ادا کرنے چاہیے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو حلق کے بعد آپ کا عمرہ جو ہے یہ مکمل ہو چکا ہے۔ چاہیں تو آپ احرام بھی اتار سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔